صبح صبح اٹھ جاتی تھی، فرحان کو اسکول چھوڑ کر آتی، کچن کے کام کرنے لگ جاتی۔ میں نے پاکستان آتے ہی فیکٹری بنانی شروع کر دی تھی، اس لیے میں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ ایک مہینہ تو مجھے بھی فرصت نہیں ملی، گھر آتا تو کھانا کھا کے بس سو جاتا۔ ایک مہینہ مجھے اپنی فیکٹری کو سیٹ کرنے میں لگ گیا تھا۔ ان دنوں میں ملیحہ کو ٹائم ہی نہیں دے پایا، لیکن اس نے مجھ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا۔ جب سے میں پردیس سے آیا تھا ایک لفظ اس نے نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میری بہنیں پھر سے آ کر بیٹھ گئیں۔ بڑی بہن تو 2 دن رہ کر چلی گئی، لیکن چھوٹی بہن منہ کھلائے یہیں بیٹھی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ سسرال والوں نے اس کا جینا 2 بھر کر رکھا ہے۔ اب وہ اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن شوہر نے کہا ہے کہ میری اتنی گنجائش نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں علیحدہ گھر لے کر دیتے ہیں تو الگ گھر میں رہنے کو تیار ہوں۔ اماں میرے پاس بیٹھی یہی رونے رو رہی تھی کہ کچھ بھی کرو بہن کو گھر لے کے دو۔ میں نے کہا اماں آپ کے سامنے ہے، ابھی میں نے کوئی بھی کام شروع نہیں کیا ہے، فیکٹری میں میری ساری جمع پونجی لگ چکی ہے، میں کہاں سے اس کو گھر لے کے دے سکتا ہوں۔ اماں کہنے لگی ایسے کرو، گھر کے اوپر جو اسٹور روم بنا ہے وہاں ایک اور کمرہ تعمیر کروا دو، چھوٹا سا کچن واش روم بنوا دو، اس میں اتنا پیسہ نہیں لگے گا، بس میری بیٹی اوپر گزارا کر لے گی، لیکن اب سسرال نہیں جائے گی۔ ایک ہم ہیں جنہوں نے بہو کو عیش و آرام میں رکھا ہوا ہے، اور ایک میری بیٹی ہے جو سارے سسرال والوں کی صبح سے شام تک خدمتیں کرتی رہتی ہے، لیکن انہیں تو قدر ہی نہیں ہے۔ بظاہر تو مجھے بھی ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے ملیحہ پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، لیکن اور کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال جو تھوڑے بہت پیسے میرے پاس بچے تھے وہ میں نے اوپر چھت پر 2 کمرے تعمیر کروا دیے اور ساتھ میں کچن بنوا دیا۔ چھوٹی بہن اوپر آئی تو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا نیچے کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی کھانا لگتا وہ نیچے آ جاتے، اس کا شوہر بھی نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتا۔ پہلے چند دن تو میں خاموشی سے یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا، لیکن 1 مہینہ ہو گیا تھا، نہ وہ کہیں جاتا تھا نہ کماتا تھا، بس صبح ناشتے پر میری بہن سے کہتا اپنی بھابھی سے کہو میرے لیے پراٹھا آملیٹ بنا دیا کریں۔ صبح صبح اس نے ناشتہ بھی کرنا، رات کو کھانے پر بھی اس کے لیے الگ سے گوشت کا سالن پکتا۔ میرا تو اب بھیجا آؤٹ ہونے لگا تھا۔ جب میں اماں سے شکایت کرتا تو اماں کہتی داماد ہے، اس کے آگے دال سبزی رکھیں گے کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ ارے بھائی بہنوئی اور داماد کو ہمیشہ اچھا کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں نے کہا اماں یہ اس وقت ہوتا ہے جب بہنوئی اور داماد کبھی کبھی رہنے کے لیے آئیں۔ ارے یہ تو رہتا ہی ہمارے گھر پر ہے، میں نے تو اسے کہیں کام پر بھی جاتے نہیں دیکھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں غصے میں بپھر گئی، کہنے لگی اصل میں اس کی نوکری نہیں ہے، میں تو تم سے کہہ نہیں رہی تھی کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے ابو بکر تم نے ہی کرنا ہے، ایسے کرو اسے اپنی فیکٹری میں کوئی مینیجر لگا دو۔ یہ سن کے مجھے تو غصہ آنے لگا۔ اسے مینیجر رکھوانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی غلامی اپنی فیکٹری میں بھی شروع کر دوں۔